مقدمہ رمضان المبارک ایک رحمت برکت اور تزک نفس کا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتیں اور رحمتیں نازل ہوتی آواز مبارک مہینے میں ہم روزہ نمازن تراویح قرآن پاک کی تلاوت صدقہ و خیرات اور دیگر مستحسن اعمال کے ذریعے اپنی روحانی قوت کو بڑھاتے ہیں لیکن رمضان کے بعد اکثر لوگ ان نیک اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی روزمرہ کی عادات میں واپس لوٹ جاتے ہیں اس سے قبل کہ یہ رحمتیں ختم ہو جائیں ضروری ہے کہ رمضان میں پیدا ہونے والی اچھی عادات کو مستقل طور پر اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے تاکہ ایک موزوں کامیاب اور متوازن اسلامی طرزِ حیات قائم رہے ایک رمضان کے بعد نیکیوں کو جاری رکھنے کی اہم عید ایک روحانی تسلسل رمضان میں برکات الہی اور روحانی فیوز و برکات کا خصوصی اہتمام ہوتا ہے اگر ہم رمضان کے بعد فوراً اس جذبے کو چھوڑ دیں تو وہ تسلسل ختم ہو جاتا ہے اور روحانی قوتوں کا نقصان ہوتا ہے ایمان کا استحکام نیکیوں کو مستقل کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے جب تک امان صالحہ کا دور جاری رہے گا دل میں اللہ تعالیٰ سے محبت و خوف قائم رہے گا اخلاقی نشو و نما اچھے اخلاق اور نیک عادات دل و دماغ پر گہرا اثر رکھتی ہیں ایک بار جب برائیوں پر قابو پا لیا اور نیکیوں کا شوق پیدا ہو گیا تو برے آداب جلد ہی ترک ہو جاتے ہیں اجتماعی فلاح ایک فرد کی نیکی سے پورا معاشرہ مستفید ہوتا ہے صدقہ خیرات اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے معاشرے میں محبت و بھائی چارے کا فروغ ہوتا ہے نیکیوں کو مستقل کرنے کے نفسیاتی اصول ایک عادت سازی کا سائیکل نفسیاتی تحقیق کے مطابق کسی بھی نئے رویے کو مستقل مزاجی کے ساتھ اختیار کرنے میں اوسطاً 21 سے 66 دن لگتے ہیں اس دوران تکرار اور پختگی ضروری ہے چھوٹے اہداف ایک ساتھ کئی بڑے اہداف مقرر کرنے کے بجائے روزانہ ہفتہ واری معمولی اہداف مثلاً روزانہ 5 منٹ قرآن پاک کی تلاوت 2 صدقات رکھ 3 پراگریس چیکنگ اپنے اہداف کو کسی ڈائری یا موبائل ایپ میں ریکارڈ کریں کامیابی کے گراف سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے 4 حوصلہ افزائی کے انعامات جب آپ کوئی معین مقدار کی عبادت نیکی کر لیں تو خود کو چھوٹا انعام دیں مثلاً اسلامی کتب کا مطالعہ دوستوں کے ساتھ علمی نشست 3 عملی حکمت عملی برائے نیکیوں کا سلسلہ 3 ایک روزانہ کا معمول نمازن تہجد ہفتے میں 2 سے 3 بار سحر کے وقت اٹھ کر تہجد ادا کریں قرآن پاک کی تدبر والی تلاوت روزانہ کم از کم 1 پارہ کم از کم 5 آیات مطالعہ کریں اور ترجمہ و تفسیر کھنگالی اذکار و مراقبہ صبح و شام مخصوص اذکار سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کم از کم 33 مرتبہ پڑھے صدقہ و خیرات روزانہ معمولی رقم صدقہ کریں کسی کو نیکی کا مشورہ دیں 3 ہفتہ واری اقدامات ہلامقاف درس اپنے علاقے آن لائن کسی علمی حلقہ میں شرکت کریں تاکہ علم و عمل میں اضافہ ہو والدین اور رشتہ داروں کی خدمت ہفتے میں ایک دن طویل وقت ان کے ساتھ گزاری ان کی خدمت کر کے نیکی کمان فراد مراقبہ ہفتے میں ایک بار کم از کم 1 گھنٹہ تنہائی میں گزاری اور اپنے اعمال کا احتساب کریں 3 ماہانہ جائزہ ذاتی رپورٹ ماہ کے آخر میں ڈائری دیکھیں اپنے اہداف کی تکمیل کا جائزہ لیں اور آئندہ ماہ کے اہداف نافذ کریں نئے اہداف کا تعین سابقہ اہداف کی روشنی میں نئے چیلنجز مقرر کریں مثلاً زیادہ قرآن صدقہ سوشل سروس 4 مخصوص نیک اعمال کی تفصیل 4 ایک نماز و عبادت نماز کی پابندی فرض نمازوں میں قفل ملتوی نہ رکھیں اللہ کا شکر ادا کریں کہ وہ ہم پر فرض نماز آسان فرما رہا ہے نوافل و سنتیں کم از کم روزانہ 2 رکعت تہجد 2 رکعت نمازن حاجت ادا کریں 4 طول قرآن و تدبر قرآنی معانی صرف تلاوت ہی نہیں ہر آیت کے معانی اسباب نزول اور پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں حضور کی سیرت سورۃ النبی پر مبنی کتب لیکچر سن کر عملی پہلوؤں کا خیال رکھیں 3 صدقہ و خیرات خفیہ صدقہ اپنی صدقات چھپ کر دیں تاکہ ریاکاری نہ ہو اور سچا ثواب ملے علم و ہنر کی صدقہ اپنی علم و ہنر دوسروں کو سکھائیں مثلاً قرآن اساتذہ کو سپورٹ کرنا آفری تربیتی ورکشاپس 4 اخلاقیت و معاشرت والدین و بزرگوں کا ادب ہر روز ان کے جوتوں کو ترتیب دیں ان سے محبت و ادب کا اظہار کریں رشتہ داروں سے صلہ رحمی فون کال دور دراز کے رشتہ داروں سے رابطے رکھیں کھٹی میٹھی باتوں سے اجتناب اچھی باتوں کے ذریعے دوسروں کے دل جیتے ناپسندیدہ گفتگو سے بچیں 5 صحاب کرام اور علماء کرام کی مسئل 1 حضرت ابو بکر صدیق ان کی صدقات و عطات خالص نیت اور مستحقین کی ساکھ جاننے کا طریقہ ہمارے لیے مشل راہ ہے 2 حضرت عمر فاروق
عدالت و انصاف میں ان کا تسلسل اور حق والوں کے ساتھ نبرد آزما رہنے کا عزم ہمارے لیے سبق آموز ہے۔ 3 حضرت علی، انہوں نے علم و حکمت و حکمرانی میں امت کو رہنمائی دی، علم و عمل کی اہمیت بتائی۔ 6 ممکنہ رکاوٹیں اور ان کے حل۔ رکاوٹ حل 1 وقت کی کمی، اوقات اہل ذکر، سحر و افطار کے اوقات استعمال کریں۔ 2 سستی و کوتاہی، اصول چھوٹے اہداف اور انعامات سے محرک رہیں۔ 3 توجہ کی کمی، ذکر و تلاوت کے لیے خاموش گوشے کا انتخاب کریں۔ 4 ریاکاری کا اندیشہ، عمدانیت اور چھپی صدقات پر توجہ دیں۔ 7 مستقل مزاجی کے درج 1 ابتدائی مرحلہ 1-2 ہفتے نئے رویے کے عادی ہونے کی کوشش مشکل محسوس ہوگی۔ 2 درمیانی مرحلہ 2-4 ہفتے رکاوٹیں کم ہوں گی، خوشی و شوق محسوس ہوگا۔ 3 پختگی کا مرحلہ 4-6 ہفتے نیا رویہ مستحکم ہو جائے گا اور کم محنت درکار ہوگی۔ 8 نتیجہ و دعا، رمضان کے فضال اور روحانی تربیت کے بعد سب سے ضروری مرحلہ یہ ہے کہ ہم ان نیکیوں کو اپنی روزمرہ زندگی میں مستقل طور پر اپنائیں۔ چھوٹے مگر جاری اقدامات، مؤثر تنظیم، وقت، باقاعدہ جائزہ اور مضبوط نیت ہی وہ ذرائع ہیں جن سے ایک مسلمان اپنی روحانی ترقی کو ٹھوس بنیاد پر استوار رکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی دی ہوئی برکات کو ضائع ہونے سے بچانے اور عملی زندگی میں خوبیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عرف رمضان المبارک اسلامی تقویم کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں مسلمان اپنی روحانی تربیت، تقوی اور اچھے اعمال میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی بدولت انسان کی خواہشات پر قابو پانا، نماز و ذکر الہی میں لگن اور صدقات و خیرات کرنے کا زور ہوتا ہے، لیکن جب رمضان ختم ہوتا ہے تو اکثر اوقات وہ روحانی جوش و خروش بھی ختم ہو جاتا ہے اور روزمرہ کی مصروفیات میں اچھے اعمال کی عادت کم ختم ہو جاتی ہے۔ اس مضمون میں ہم ایک عملی سبق پیش کریں گے کہ رمضان کے بعد بھی اچھے کاموں کو اپنی زندگی کا حصہ کیسے بنائیں تاکہ روحانی ترقی مستقل اور پائیدار ہو جائے۔ حصہ اول، رمضان کا مہینہ اور اس کے اچھے اثرات۔ 1 روزہ اور خود کنٹرول۔ روزہ انسان کو اپنے اندر موجود لالچ اور خواہشات پر قابو پانا سکھاتا ہی، بیوق اور پیاس کی شدت کے باوجود صبر و تحمل اختیار کرنا انسان کا تقوی بڑھاتا ہے۔ 2 نماز اور ذکر۔ رمضان میں مسلمان تہجد اور تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں جس سے اللہ کے قرب میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر الہی کی مسابقت سے دل نرم ہو جاتا ہے اور بندے کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ 3 صدقات و خیرات۔ اس ماہ میں خیرات دینے کا اجر عام مہینوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ غرباء و مساکین کی مدد کرنے سے دل میں ہمدردی پروان چڑھتی ہے اور احساس ذمہ داری پیدا ہوتا ہے۔ 4 روحانی سکون۔ روزانہ کی تلاوت، دعا اور عبادت سے انسان کو اندرونی سکون اور مسرت کا احساس ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ایک روحانی ریٹریکٹ کی طرح کام کرتا ہے جہاں دلوں کو اللہ کی یاد سے منور ہونے کا موقع ملتا ہے۔ حصہ دوم، رمضان کے بعد چیلنجز۔ 1 روزمرہ کی مصروفیات، نماز، تلاوت اور خیرات کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کام، تعلیم، گھر کی ذمہ داریوں میں بندہ الجھ جاتا ہے۔ 2 سستی اور غفلت۔ رمضان کے بعد روزہ رکھنے کی پابندی ختم ہو جاتی ہے جس سے خود کنٹرول میں کمی آتی ہے، نماز میں تاخیر، ذکر میں کمی اور قرآن سے دوری شروع ہو جاتی ہے۔ 3 معاشرتی دباؤ۔ دوست اور خاندان کی سرگرمیاں، تفریحی اجتماعات اور محفلوں میں شرکت کے باعث روحانی عادات پس پشت رہ جاتی ہیں۔ 4 عادتوں کا ختم ہونا۔ جو عادات رمضان میں انتہائی منظم انداز میں اپنائی تھیں ان پر برقرار رہنا مشکل محسوس ہوتا ہے۔ حصہ سوم، ایک عملی حکایت۔ عمر نامی نوجوان رمضان کے آخری عشرے میں انتہائی پرخلوص اور محنت سے عبادت کرتا تھے اور روزانہ تہجد کے لیے اٹھتا، قرآن مجید کی مکمل چند پارے تلاوت کرتا اور ہر دن گھر کے غربا کے لیے کھانا پیکٹ تیار کرواتا، صدقات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا اور ساری رات اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا۔ لیکن رمضان کے اختتام پر وہ واپس اپنی پرانی روٹین میں آگاسبہ سستی سے جاگتا، نماز میں لچک پیدا ہو گئی، قرآن کم پڑھتا اور صدقات بالکل ختم ہو گئیں۔ اسے احساس ہوا کہ رمضان کی رحمتیں وقتی تھیں اور اصل کوشش تو مستقل ہونے میں ہے۔ حصہ چہارم، اچھے کاموں کی عادتی شکل دینے کے اصول۔ 1 مخصوص وقت مقرر کرے۔ نماز کے علاوہ ذکر و تلاوت کے لیے بھی روزانہ مخصوص وقت نکال، چاہے 5 منٹ ہی کیوں نہ ہو۔
مستقل مزاجی کے لیے یہ اہم ہے، مثال کے طور پر صبح 15 منٹ تلاوت کا وقت مقرر کریں اور رات سواری سے پہلے دعا کا وقت رکھیں۔ دو چھوٹے اہداف مقرر کریں۔ بڑے اہداف مثلاً روزانہ پورا پارا پڑھنے کا اہداف بوجھل ثابت ہو سکتا ہے، اس کے بجائے 15 صفحات 2 صفحے روزانہ پڑھنے کا ہدف رکھیں، پھر بتدریج بڑھائیں۔ 3 یاد دہانی کے لیے علامات بنائیں، گھر میں کہیں پوسٹر چسپاں کریں، موبائل پر الارم لگائیں، کسی دوست بھائی کے ساتھ مل کر حاضری لیں جب کوئی لامت عبادت صدقے کی یاد دلاتا رہے تو عمل جاری رہتا ہے۔ 4 شراکت داری اور حوصلہ افزائی، دوستی اور بھائی چارہ فضا کو روحانی طور پر گرمائے رکھ سکتا ہے۔ کسی دوست فیملی ممبر کو اپنا بنا اور روزانہ ہفتہ وار اپنے اہداف پر بات کریں۔ 5 خطابات اور کلاسز، مسجد کی درسگاہوں میں شرکت، آن لائن کلاسز اور آڈیو لیکچر سننے سے جذبہ جاری رہتا ہے، علم بڑھتا ہے اور عمل کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ 6 صدقات کی مستقل منصوبہ بندی، ماہانہ چندہ کسی مستحق کے اکاؤنٹ میں منتقل کرنے کا آٹومیٹک بندوبست کریں، اس سے یاد رکھنا آسان ہوگا اور غربا کے لیے مدد جاری رہے گا۔ 5 عملی مشق، روزانہ